لیکن ایک دوسری جماعت جو انسانوں کو اپنے افعال کا خالق سمجھتی ہے. ہم نے پانی پیا، یہ ہمارا فعل ہے، لیکن ہم ہی اس کے خالق ہیں، لہذا پانی پینا ہمارا مخلوق. جس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اسی طریقے سے ہم اپنے افعال کے خالق ہیں، افعال ہمارے مخلوق ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں. اسی کے بالمقابل ایک دوسری جماعت، اور اس جماعت کو قدریہ کہا جاتا ہے، یعنی قضاء و قدر کا انکار کرنے والے. اس کے بالمقابل ایک دوسری جماعت جن کو جبریہ کہا جاتا ہے، جو انسان کو مجبور محض قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی حقیقت بس یہی ہے کہ جس طریقے سے ہوا کے اندر ایک تنکا اڑتا ہے، ہوا کے دوش پر ہوا جس طریقے سے چاہے لے جائے، درخت کا ایک پتا درخت کے پتے کے مانند انسان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مجبور محض بنا کر کے رکھ دیا ہے. یہ دونوں عقیدے دو انتہائیں ہیں، اور اسلام، علماء سلف کا منہج ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں اعتدال پسندی اسلام کی ایک اہم صفت اور خصوصیت ہے. میانہ روی، اعدلوا واقرب للتقوی، اعتدال پسندی سے کام لو، میانہ روی سے کام لو. اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ سب کے سب میانہ روی پر، اعتدال پسندی پر، وسط پر مبنی. ہم جس وقت انسان کے افعال کے تعلق سے بحث کرتے ہیں تو نہ تو انسان پورے طور پر مختار کل ہے، اپنے افعال کا خالق ہے، اور نہ ہی مجبور محض. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر انسان مجبور محض. انسان کا گورا ہونا، کالا ہونا، اس کی اپنی پیدائش، اس کی اپنی وفات، اس کا لنگڑا ہونا، اس کا خوبصورت ہونا، اس کا بدصورت ہونا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر انسان مجبور محض ہے. ان کے اندر انسان کا اپنا کوئی بس نہیں چل سکتا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اختیار اور اس کو ارادہ بھی عطا کیا ہے، اور اسی اختیار اور اسی آزادی اور اسی ارادے کی بنیاد پر اس کو مکلف بنایا. ورنہ پھر انسان کو مکلف بنانے کا کوئی معنی اور کوئی مطلب ہی نہیں تھا. آپ اس کو اس مثال کے ذریعے سے شاید سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کچھ صلاحیتیں، انسان کو کچھ قوتیں، انسان کو عقل دیا ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر اور انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر انسان کو مکلف بنایا ہے، اسلامی احکامات کا مکلف بنایا ہے. اگر وہ چیز مفقود ہو گئی، رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا، مرفوع القلم ہے، مکلف نہیں ہے اسلامی احکامات کے. کون کون سے؟ ایک تو بچہ جس کی عقل ناپختہ ہوتی، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے اور اس کی عقل پختہ ہو جائے، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اسلامی تعلیمات کا مکلف ہوتا ہے. اسی طریقے سے مجنون، جس کے پاس عقل ہوتی ہی نہیں، تو وہ اسلامی تعلیمات کا مکلف نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے سویا ہوا شخص جس کی عقل سوئی ہوئی ہوتی ہے، بیدار نہیں ہوتی، اس لیے وہ بھی اسلامی تعلیمات کا مکلف نہیں، الا یہ کہ بیدار ہو جائے. بیدار ہونے کے بعد اس پر اسلامی احکامات نافذ ہوں گے. اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، جس کی بنیاد پر انسان
اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے سیدھے راہ کی اور برے راہ کی پہچان بتلا دی ہے، اور اس کے بعد معاملہ اس کے سپرد چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون سی راہ اختیار کرے گا، کون سا راستہ اپنائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم کی کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا، کون سا طریقہ اختیار کرے گا، یا ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا یا شر کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابتدائی سے ازل سے ہی اس کی معرفت اور اس کا مکمل علم حاصل ہے، لیکن اس علم کو اس کے راہ کے اپنانے میں کوئی دخل نہیں۔ انسان اگر کوئی راہ اپناتا ہے تو اپنے اختیار سے، اپنی مشیت سے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو شخص چاہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے صلاحیت دی ہے، ایسے اسباب اور ایسے وسائل انبیاء بھیج کر کے، اپنی کتابیں بھیج کر کے، اور اس کو عقل جیسی صلاحیت اور قوت عطا کر کے اس کو واضح کر دیا ہے، حق بتلا دیا ہے، اور معاملہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے کہ اب تم اپنے لیے راہ متعین کرو۔ کچھ لوگ معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، معصیتوں کا ارتکاب کرنے کے بعد جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، کچھ کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں، ہمارے مقدر میں یہی لکھ دیا ہے۔ اے بندے خدا، تم کو کیسے معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یا تمہارے حق میں یہی چیز مقدر کر دی ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سر ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے، تم کو کیسے پتا؟ در حقیقت قضاء و قدر پر ایمان لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری پیدا کرنے والی چیز نہیں۔ اور قضاء و قدر ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے قضاء و قدر پر ایمان رکھا تو ہم کو سکون قلبی حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے جن کی ساری تگ و دو اسی مادی دنیا کے ساتھ وابستہ ہے، قضاء و قدر پر ایمان نہیں لاتے، معمولی تکلیفوں پر، معمولی پریشانیوں سے زچ ہو کر کے، اکتا کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر جاتے ہیں، اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا لیتے ہیں اور اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص، ایک مومن جو قضاء و قدر پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، عجب لامر المومن امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ نہایت ہی تعجب خیز ہے، اور یہ کہ مومن کے سارے معاملات بھلائی پر مشتمل۔ ان اصابتہ مصیبت فصبر فہو خیر لہ، یعنی اگر مومن کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کوئی اسے کانٹا چبھے، اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی، اور اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر احسان کرتا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب کا لئن شکرتم لازیدنکم کا مصداق بنتا ہے کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید تمہیں عطا کروں گا۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، یعنی جو مصیبت اس روئے زمین پر یا اس روئے زمین والوں پر نازل ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس کی ابتدا، اس کے وجود سے پہلے ہی مسجل اور ریکارڈ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ چیز کہ تمام واقعات کا ریکارڈ کر لینا آسان ہے۔ اور آج کی ٹیکنالوجی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان بھی بہت سی چیزوں کو، آنے والی جانے والی پچھلے ریکارڈ کو محفوظ کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کو پیدا کرنے والوں کیوں نہیں محفوظ کر سکتا، ریکارڈ کر سکتا ہے۔ لیکن جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، ایمان بالقدر کا یہ ثمرہ، ایمان بالقدر کا یہ تقاضا
تاکہ جو چیز تم کو نہ ملے، جو چیز تم سے فوت ہو جائے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں نہ لکھی ہے، اس پر غم نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں نوازا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے تو تم اس پر اتراؤ نہیں۔ ایمان بالقضاء و قدر کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، ثمرات میں سے ایک ثمرات ہے کہ ایمان بالقضاء و قدر پر انسان سکون قلبی، اللہ تبارک و تعالیٰ، یوں تو ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں آپ ایک ایک پر غور کر جائیے، سب کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ سارے ارکان ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلقات کو، روابط کو مضبوط کرنے کے لیے، اسی طریقے سے ایمان بالقضاء و قدر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ربط اور ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر ہم اگر جی رہے ہیں تو اطمینان و سکون کی زندگی عطا کرنے والی چیز۔ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ لوگوں کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے ہی سچائی کے ساتھ، کبیرہ خاطری کے ساتھ، رنج و غم کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہمارا وہ قائد، ہمارا وہ رہنما، ہمارا وہ عظیم الشان علمی ستون جو چند گھنٹوں پہلے ہمارے درمیان ہمیں توحید کے تقاضے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفاہیم بیان کر رہا تھا، دوستو وہ آج ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ فضیلت الشیخ دکتور رضا اللہ ادریس مبارک پوری حضرت رحمہ اللہ ہو چکے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ مسلمانوں، یہ بھی ہمارے لیے شاید رب ذوالجلال نے ہم تمام حاضرین کے لیے جو ہزار تعداد میں یہاں بیٹھے ہو، ہمارے لیے رب ذوالجلال نے ایک نمونہ بنایا ہو کہ اے اس پنڈال میں حاضر ہونے والوں، اے مقررین کی تقریریں سننے والوں، اے اس جلسہ گاہ میں حاضری دینے والوں، سنو دیکھو، ابھی جو عالم با کردار تمہارے سامنے کتاب و سنت کے گوہر لٹا رہا تھا، وہ کس طرح سے تمہارے سامنے رخصت ہوا۔ جس کی تقریریں کچھ گھنٹے پہلے آپ سن رہے تھے، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میت آپ کے سامنے آئے گی اور آپ اس کے اوپر نماز جنازہ ادا کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ مسلمانوں، اللہ عز و جل سے مل جل کر کے دعا کریں کہ ہمارے صالح قائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت کی اسی راہ میں دعوت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہوئے سناتے ہوئے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں دنیا اور اس کے نغمے دنیا میں گنگناتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسی طرح اسی راہ پر رکھتے ہوئے ہمیں اللہ جنت کے اندر داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔